السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر گئے تھے، تو اس میں آپ کی ملاقات راستے میں نستورہ سے ہوئی اور ایک عیسائی عالم سے ہوئی، اور انہوں نے دونوں نے یہ پیشین گوئی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوں گے اور یہ کس طرح دین کو پھیلائیں گے۔ انہوں نے میسرہ سے یہ شیئر کیا، اور میسرہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت کو بہت قریب سے دیکھا، اور اس کے علاوہ جب راستے میں سفر شروع تھا، قافلہ جو تھا وہ سامان تجارت کو لے کر رواں دواں تھا اپنی منزل کی جانب، تو ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت خدیجہ کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوا، تو دوڑتا ہوا اگلے حصے میں آپ کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ کو بیان کرنے لگا۔ آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لے گئے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر آپ نے دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلنے لگے کہ قافلے والوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا اور سب سے اگلے حصے میں قافلے کے پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے خوشی سے آوازیں نکالنے لگے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا کہ اے محمد، ہم سالہ سال سے حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر آتے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں پہلے کبھی نہ ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف رواں دواں تھا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے، تو 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ صدیوں سے آپ کا ہی غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ اب باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدھے حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دور سے آپ کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا اور وہ سب بہت زیادہ حیران ہوئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں ان کو آگاہی دی۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت دگنا نفع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے میسرہ سے پوچھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میسرہ یعنی ان کا غلام کہاں ہے؟ تو حضور پاک نے بتایا کہ وہ ابھی پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ نے کہا، اب آپ فوراً جائیے اور انہیں بلا کر جلد از جلد میرے پاس لے کر آئیے۔ آپ واپس روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دراصل آپ کو اس لیے بھیج رہی تھیں کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھیں کہ کس طرح فرشتے آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے۔ وہ جاننا چاہتی تھیں کہ کیا اب بھی فرشتے ان پر سایہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، یہ اپنے مکان کی چھت کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں سے آپ کو دیکھنے لگیں۔ آپ کی شان اب بھی وہی نظر آ رہی تھی۔ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان کی آنکھوں نے کوئی دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس واپس آئے۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا، میں نے ان پر 2 فرشتوں کا سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا، میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب سے یہ قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا کہ نستورہ نے کیسے بتایا تھا کہ جو ایک درخت تھا، اور نستورہ نے بتایا کہ اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ کے بعد صرف نبی آخر الزمان بیٹھ سکتے تھے، اور یہ نستورہ نے نشانی بتائی اور یہ بھی بتایا کہ یہ نبی آخر الزمان ہیں
اور یہ وہ نبی ہیں جو لات اور عزیٰ کی قسم کھانے کے لیے کہا جاتا تھا تو یہ ہرگز قسم نہیں کھاتے تھے اور انہیں اس پر غصہ آ جاتا تھا۔ پھر میسرہ نے حضرت خدیجہ کو اونٹوں والا واقعہ بتایا کہ کس طرح اونٹ جو تھے وہ چل نہیں پا رہے تھے اور آپ کی خیر اور برکت اور آپ کے معجزات سے اونٹ جو ہیں وہ تمام قافلے سے آگے ہو گئے۔ یہ باتیں تمام سننے کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ کو طے شدہ اجرت سے دگنا دیا، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت دگنی تھی۔ ان تمام باتوں سے حضرت خدیجہ بہت حیران ہوئیں اور وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی جو کہ عیسائی تھے۔ وہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ نے انہیں جو کچھ میسرہ نے دیکھا کہہ سنایا اور جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو آپ پر چھایا کرتے ہوئے دیکھا وہ بھی انہیں بتایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ حضرت خدیجہ کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں۔ دنیا کو انہی کا انتظار تھا اور یہی وہ زمانہ ہے جب نبی کا ظہور ہونا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے لیے تجارتی سفر صرف ایک ہی بار نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے، اور حضرت خدیجہ ایک شریف اور پاک باز خاتون تھی۔ نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سے اعلیٰ خاندان کی تھی۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا، یعنی سردار کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مایوس ہوئیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ کس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، کیسے حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔